اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد۔ پیارے دوستوں، اس سے پہلے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل منیب وائس آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ پیارے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ نے ایک برتن اٹھا لائے۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ عرض، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کے پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکالا اور ام معبد رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص گزرا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا کہ جیسے کسی لڑکی میں موتی پرو دیے۔ بات کرنے کے بعد خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر بھی نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر بھی نہایت حسین جمیل تھے۔ ان کی طرف نظر بڑھتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بارب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور اب میں اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ در مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آئے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستخط دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ باہر نکلی۔
ابو جہل نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ ابو جہل اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہیرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہیرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہیرا کے ایک اونچے ٹھیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہیرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایات میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بن عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثور بن معدوم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھر آنا قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قبا رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، جو نہیں آپ کے آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف اکڑے ہوئے اور عورتوں چھتوں پر چڑھ گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوش میں یہ اشعار پڑھنے لگے۔ ترجمہ: 14 رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے۔ ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم پہ پیغمبر بنا کر بھیجا گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر صدیق سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال کیا
کہ اے اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے لگی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جان اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل تھے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آ گئے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسروں بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔